میرا نام حمید ہے۔ لوگ مجھے بابا حمید کہتے ہیں۔ میری عمر 65 سال ہے اور پچھلے 40 سالوں سے میرا کام صرف ایک ہے: مردوں کو غسل دینا۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاشیں دیکھی ہیں، جوان، بوڑھے، بچے، ایکسیڈنٹ میں کٹے ہوئے جسم اور بیماری سے سوکھے ہوئے ڈانچے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غسل دینے والے کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ موت کو میں نے اتنے قریب سے دیکھ لیا ہے کہ اب کوئی چیز مجھے ڈرا نہیں سکتی۔ لیکن اس رات میرے پرانے غسل خانے میں جو لاش آئی، وہ موت نہیں تھی، وہ دہشت تھی۔ وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے میری نیندیں ہمیشہ کے لیے چھین لی۔ آج میں پہلی بار وہ کہانی دنیا کو بتانے جا رہا ہوں۔ سردیوں کی رات تھی۔ کراچی میں ویسے سردی کم پڑتی ہے، لیکن اس رات ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جو ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ میرا غسل خانہ قبرستان کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں اپنی کھٹیا پر لیٹا ہوا ریڈیو سن رہا تھا۔ باہر بالکل سناٹا تھا، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی بند ہو چکی تھی۔ اچانک لوہے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اتنی رات گئے دستک سن کر میں چونکا۔ میں نے سوچا شاید کوئی ایمرجنسی ایکسیڈنٹ کیس ہوگا۔ میں اٹھا، شال لپیٹی اور دروازہ کھولا۔ سامنے ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ اس کا انجن سٹارٹ تھا اور ہیڈ لائٹس میری آنکھوں میں لگ رہی تھی۔ ایمبولینس سے 3 لوگ اترے۔ ان کے چہروں پر ڈر تھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھے، حالانکہ سردی تھی۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور میرے ہاتھ میں 5,000 روپے پکڑا دیے۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، بابا جی، اللہ کا واسطہ ہے، اس میت کو ابھی نہلا دیں، ہمیں صبح ہونے سے پہلے اسے دفنانا ہے۔ میں نے کہا، بھائی، اتنی رات کو آپ لوگ صبح آ جائیے گا۔ لیکن ان لوگوں کے بہت اصرار کے بعد ان کی گھبراہٹ دیکھ کر مجھے لگا شاید کوئی مجبوری ہوگی۔ میں نے حامی بھر لی۔ لیکن جب وہ لوگ اسٹریچر نکال کر اندر لے آئے تو مجھے رک جانا چاہیے تھا۔ جیسے ہی وہ اسٹریچر کمرے کے بیچ میں رکھا گیا، کمرے کی ہوا بدل گئی۔ میرے غسل خانے میں ہمیشہ کیفور اور گلاب کی خوشبو رہتی ہے، لیکن اس لاش کے آتے ہی وہاں سڑی ہوئی مچھلی، گٹر جیسی بدبو پھیل گئی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، تم لوگ باہر رکو۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دروازہ بند کیا اور بھاگتے ہوئے باہر چلے گئے، جیسے وہ اس لاش سے جان چھڑانا چاہ رہے ہوں۔ اب کمرے میں صرف میں تھا اور وہ سفید چادر میں لپٹی ہوئی چیز۔ میں نے بسم اللہ کہا اور چادر ہٹائی۔ جیسے ہی میں نے چادر چہرے سے ہٹائی، میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یا اللہ، یہ کیا چیز تھی؟ وہ آدمی، اس کا رنگ کوئلے سے بھی زیادہ کالا تھا۔ یہ قدرتی کالا رنگ نہیں تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے اندر سے کسی نے آگ لگا دی ہو۔ اس کی زبان دانتوں کے بیچ میں پھنسی ہوئی تھی اور سوج کر موٹی ہو گئی تھی، اور اس کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھی، سفید ڈھیلے جن پر لال ڈورے تھے۔ وہ سیدھا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنی وحشت تھی کہ لگ رہا تھا مرتے وقت اس نے کوئی شیطان دیکھ لیا ہو۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ میرا کام ہے۔ میں نے سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنا ہاتھ اس کی پلکوں پر پھیرا، آنکھیں بند ہو گئیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے ہاتھ ہٹایا، پھٹ سے آنکھیں دوبارہ کھل گئی۔ میں نے دوبارہ کوشش کی، زور لگایا، لیکن وہ پلکیں واپس اوپر کھنچ جاتی تھیں۔ مجھے لگا جیسے وہ زندہ ہے اور مجھے گھور رہا ہے۔ خیر، میں نے سوچا کہ پانی ڈالوں گا تو شاید جسم ڈھیلا ہو جائے گا۔ میں نے نل کھولا، پائپ سے صاف ٹھنڈا پانی آنے لگا۔ لیکن جو اب ہوا
وہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ میں نے پائپ اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کر پانی اس کے سینے پر ڈالا۔ جیسے ہی پانی اس کے جسم سے ٹکرایا، ایک ایسی آواز آئی جیسے پانی کسی گرم توے پر گرا ہو، اور وہ پانی جو پائپ سے صاف نکل رہا تھا زمین پر گرتے ہی جیسے کیچڑ بن رہا تھا، اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ کمرے میں بدبو اتنی پھیل چکی تھی اور مجھے الٹی آنے لگ رہی تھی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ یہ بندہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے سوچا جلدی سے بس پانی بہا کر اسے کفن پہنا دوں۔ میں نے اسے کروٹ دلانے کی کوشش کی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ ہل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ دکھنے میں سوکھا سا آدمی تھا، لیکن اس کا وزن اتنا تھا جیسے میں کسی پہاڑ کو دھکا دے رہا ہوں۔ میں نے پوری جان لگا دی، یا اللہ مدد۔ اس بند اور سنسان کمرے میں ایک آواز آئی، کسی بار والے کی نہیں، اس لاش کے اندر سے آواز آئی۔ اس کے ہونٹ بند تھے، لیکن سینے کے پاس سے گرگراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ ایک آواز سنائی، ہاتھ مت لگا۔ میرا خون جم گیا۔ پائپ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا اور پانی پھیلنے لگا۔ لائٹس بند ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس لاش کے جسم پر نیلے نشان پڑنا شروع ہو گئے۔ ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی غیبی مخلوق اسے وہاں میرے سامنے مار رہی ہو، کوڑے برسا رہی ہو۔ وہ لاش جو بے جان تھی، وہ تکلیف سے اکڑ رہی تھی۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں چیختا ہوا دروازے کی طرف بھاگا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر گر گیا۔ وہ 3 لوگ جو باہر کھڑے تھے میری حالت دیکھ کر سمجھ گئے۔ میں نے ہانپتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ، میں اسے نہیں نلا سکتا۔ یہ لاش نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ وہ لوگ رو پڑے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ شخص کون تھا۔ انہوں نے کہا، بابا جی، یہ ہمارا بھائی تھا۔ یہ کالا جادو کرتا تھا۔ اس نے پیسوں کے لیے کئی لوگوں کے گھر تباہ کیے۔ دودھ کا کاروبار بھی کرتا تھا اور یہ زندگی بھر ناپاک رہا۔ اس نے کبھی توبہ نہیں کی۔ آج جب یہ مرا، اس کی زبان باہر نکل آئی تھی اور ایک جانور کی طرح چیخ رہا تھا۔ میں نے کہا، اسے یہاں سے لے جاؤ، اسے میری زمین پر غسل نصیب نہیں ہوگا۔ وہ لوگ اسے بنا غسل دیے وہاں سے لے گئے۔ اگلے دن مجھے قبرستان کے گورکن نے بتایا، وہ قبر کھود رہے تھے تو اس قبر میں سے بچھو سانپ نکل آتا۔ وہ دوسری جگہ کھودتے، تب بھی ایسا ہی ہوتا، لیکن پھر انہوں نے اس کو اسی قبر میں ڈال دیا۔ میں آج بھی وہ منظر یاد کرتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ کے بعد جو پہلا پانی جسم پر پڑتا ہے وہ سب راز کھول دیتا ہے۔ جی دوستوں، تو یہ تھی بابا حمید کی کہانی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔